اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زمانہ جاہلیت کی گھنی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا اور طاقتور کمزور کو رونتا چلا جاتا۔ دنیا انصاف اور روشنی کی متلاشی تھی، مگر ہر طرف ظلمت کا راج تھا۔ دل تڑپتے تھے کہ کب کوئی رہبر آئے گا جو بکھری انسانیت کو سہارا دے۔ اس ظلمت کدہ ماحول میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ آمنہ کے گھر وہ نور اترا جس کی خبر پہلے آسمانی کتابوں میں دی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے گویا اندھیروں کو چیر کر روشنی کی ایک نئی صبح کی بنیاد رکھی۔ قریش کے سردار اس ولادت کی خبر سے بے خبر تھے، مگر کائنات کا ذرہ ذرہ مسرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب اللہ نے ابرہ کے لشکر کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ گویا اللہ نے اسی سال کے آغاز میں دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اب اس گھر کے اصل محافظ اور دنیا کے اصل رہنما آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، فارس کی 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور بحیرہ ساوا اچانک خشک ہو گیا۔ یہ ایران کی وہ مشہور جھیل ہے جو صدیوں سے آباد تھی اور کبھی خشک نہ ہوئی تھی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھے کہ اب باطل کے ایوان ڈھیر ہوں گے اور حق کا پرچم بلند ہوگا۔ حضرت آمنہ کو بھی خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک نور کی صورت میں ظاہر ہوگی جو شام تک کے محلات کو منور کرے گا۔ ناظرین، اللہ کی رحمت ہمیشہ تاریکیوں کے بعد اجالے کی شکل میں اترتی ہے، اور اللہ جسے اپنی ہدایت اور نبوت کے لیے منتخب کر لے اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سچا پیروکار بنا، ہمیں ان کی محبت عطا فرما اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا چراغ بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلو